نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو انعامات اور جو جنتیوں کے لیے پھل تیار کیے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین جنت کے اندر حوروں کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ یعنی اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں انعامات سے، نعمتوں سے نوازیں گے، اور ارشاد فرمایا کہ ہر ایک پھل ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے بھی دیے گئے، حالانکہ وہ پھل جو ان کے لیے لائے گئے وہ ان کی مثل، ان کی مشابہت رکھنے والے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے جو پھل پہلے دن انہیں عطا کیے جائیں گے، اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن، ہر آنے والے دن کو جو پھل انہیں ملیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پھل ہمیں پہلے بھی دیے گئے، حالانکہ ان کی شکل، ان کا رنگ ویسا ہی نظر آئے گا جیسا کہ پہلے دیے گئے پھلوں کا تھا، لیکن ان کا ذائقہ، ان کی خوشبو، ان کی مہک وہ علیحدہ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان کو ودیعت کی جائے گی۔ اسی طرح ہر وہ پھل جب آئے گا بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسا ہوگا، یا اسی طرح اس کی رنگت تو ملتی جلتی ہوگی، لیکن اس کی مٹھاس اور کھٹاس، اس کا ذائقہ اور خوشبو وہ علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ اسی طرح ہر آنے والے دن میں اس کا ذائقہ بھی اور اچھا ہو جائے گا، اس کی مٹھاس اور کھٹاس میں بھی اور زیادہ نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کو جنت کے اندر جو نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ ہر آنے والے دن میں بہتر سے بہتر ہوں گی۔ جب وہ لوگ انہیں دیکھیں گے، یا تو اس کا مفہوم دوسرے انداز میں یہ سمجھ لیں، اگر دنیا کے اندر انہوں نے کوئی پھل دیکھے ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ پھل دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید دنیا والے وہ پھل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر جو پھل پیدا کیے وہ دنیا والے پھلوں سے ہر انداز میں، ہر ذائقے کے اندر بہتر ہوں گے، ہر کیفیت کے اندر خوشنما ہوں گے، ہر ایک انداز کے اندر ان کی مٹھاس اور کھٹاس کے اندر بہت زیادہ فرق ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، اور وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر حوریں پیدا کی، اور ان حوروں کی پیدائش کستوری کے ساتھ ہوئی، کافور کے ساتھ ہوئی، عنبر اور زعفران کے ساتھ ہوئی۔ ان کی جو تخلیق ہے وہ مادہ یا تو زعفران کا ہے، یا کستوری اور کافور کا ہے، اسی طرح یا عنبر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے ان کی پیدائش کی، لیکن دنیا کی جو عورتیں ہوں گی وہ ان سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل ہوں گی۔
اسی طرح حوریں ان سے سوال کریں گی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری تخلیق تو ایسی چیزوں کے ساتھ ہوئی اور آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی، لیکن آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی ہم سے زیادہ بہتر ہے، ہم سے اچھی ہے۔ تو وہ کہیں گی دیکھیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا موقع دیا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے حج کیا، نیکی کے کام ہم سر انجام دیے، قرآن مجید کی تلاوت کی، محنت اور مشقت کے ساتھ دنیا کی زندگی کو گزارا۔ اس زندگی کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو، اللہ تعالیٰ کی عبادات کو کامل مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کے اندر یہ نعمتیں ہمیں عطا کی۔ آپ تو جنت کے اندر رہی، آپ نے اس جنت کے اندر رہ کر کوئی ایسی عبادات اور کوئی مشقتیں برداشت نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ عورتیں جو دنیا کے اندر ہیں کتنی ہی خوش قسمت ہیں وہ، جن کے شوہر نماز پڑھنے والے ہیں، جن کے شوہر حج کرنے والے ہیں، جن کے شوہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ جو عورتیں اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے لیے کھانا پکاتی ہیں، ان کے کپڑے دھوتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ محنت اور مشقت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا اجر دیں گے جتنا کہ عبادت کرنے والے کو ملے گا، جتنا کہ حج کرنے والے کو ملے گا، جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ ان کے بدلے میں انہیں بھی وہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر یکسوئی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، پردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں، نیکی کے کام کو سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایک عبادت کا بدلہ اسی انداز میں دیں گے جیسا کہ وہ عبادت دوسرے محنت اور مشقت کے ساتھ مرد جا کر باہر وہ جمعہ پڑھیں گے۔ ان عورتوں نے اگر گھر کے اندر بھی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ انہیں جمعے کا اجر دیں گے۔ اگر وہ عیدین کے لیے گئے اور انہوں نے گھر کے اندر جو کام کیے، ان کے لیے خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر عطا کریں گے جو ان مردوں کو ملے گا۔ اسی طرح اگر مردوں نے جہاد کیا، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جتنی وہ محنت اور مشقت اٹھائیں گے، میدان کارزار کے اندر جائیں گے، وہاں جا کر گرمی سردی اسی طرح مختلف انداز کے ساتھ مختلف مشکلات کا سامنا کریں گے، اللہ تعالیٰ جتنا اجر ان مردوں کو دیں گے اتنا ہی اجر ان کی گھر والیوں کو دیں گے جنہوں نے ان کے لیے یہ سارے کام سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ خاص انعامات سے نوازا کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، اپنے گھر کے اندر رہ کر عبادت کریں، اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں وہ انعامات دیں گے، انہیں ان انعامات سے نوازا جائے گا جو کہ محنت اور مشقت کے ساتھ مردوں کو اجر ملے گا، وہی اجر ان خواتین کو ملے گا۔